السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج نیکسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں تم سے تم تک کی، جو کہ تحریر ہے کائنات اجاز کی۔ میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آج کے ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو چل کر انجوائے کیجیے آج کے ایپیسوڈ تم سے تم تک کی۔ وہ خود کو کمپوز کرتا جیسے ہی وہاں سے تیزی سے نکل رہا تھا، سامنے سے آتی پریہا سے بری طرح ٹکرا گیا۔ پریہا کے ہاتھ میں موجود ٹرے جس میں پانی کا جگ اور گلاس تھے زمین پر گرا اور کچھ پانی اس کے وجود پر۔ پریہا نے حیرت سے سامنے دیکھا، لیکن وہ لاپرواہ بنا آگے گزر گیا۔ ایک منٹ، پریہا نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسی بھی کیا جلدی؟ جو یہ سب گرایا اس کے لیے سوری بولیں۔ پریہا نے سامنے کھڑے وجود کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ دیکھو، اپنے کام سے کام رکھو، وہ چبا چبا کر کہتا اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتا آگے بڑھنے لگا۔ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ سوری بولیں مجھے پہلے جو آپ نے خراب کیا اس کے لیے۔ پریہا نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہے یو، ڈونٹ ٹرائی ٹو پلے ود فائر۔ اس نے پریہا کو زور سے پلر کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پریہا کے دل کی دھڑکن خوف سے بڑھی۔ میں نے کہا سوری بولیں جو سب گرایا آپ نے۔ پریہا نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سامنے کھڑے شخص نے اس کے بازو پر زور ڈالا۔ میں نے جو کہا سمجھ نہیں آیا لٹل ون؟ اس نے پریہا کے بازو پر اپنی گرفت مزید سخت کر کے کہا۔ پریہا کی آنکھیں تکلیف سے نم ہونے لگی۔ میں نے کہا سوری بولیں، پریہا نے درد کے باوجود مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ اس کے اور قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ براؤن آنکھیں جو بیگی بیگی کس قدر دلکش لگ رہی تھی، گہری گنی پلکیں، سرخ و سفید رنگت، گلابی لب اور ان پر تل۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کرنے لگا۔ پریہا کے دل کی دھڑکن بڑھی، لیکن وہ خود کو مضبوط ثابت کرتی ایک دفعہ بھی اس کی آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ اگر میں نہ بولوں تو کیا کرو گی؟ اس نے چیلنج کرتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری تو آپ کو کہنا ہی ہوگا ہر صورت، پریہا نے یقین سے کہا۔ اس نے پریہا کے بازو پر گرفت اور سخت کی۔ تکلیف سے پریہا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ بہت مضبوط تو ماننا پڑے گا، اس نے پریہا کے کان میں سرگوشی نما کہا۔ اور آپ بالکل جنگلی ہو، میں نہیں جانتی تھی، اور سوری بولے مجھے، پریہا نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری مائی لٹل ون۔ وہ اس کے بالکل نزدیک ہوا اور سرگوشی نما الفاظ میں کہا، اور آخر میں اس کے کان کی لو کو چوم کر زور سے کاٹا۔ پریہا نے تکلیف، حیرت اور بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا اور آنکھیں روانی سے بہنے لگی۔ تم کوئی بہت ہی جنگلی انسان ہو۔ وہ اسے خود سے دور دھکیل کر نیچے کی جانب بھاگی۔ I like your attitude and confidence, my little one۔ مجھے یقین ہے تم چاہ کر بھی مجھے نہیں بھولو گی۔ وہ دوبارہ سے سگریٹ سلگا کر کش لگانے لگا۔ ایسا بھی کیا تھا جو میں اتنے آرام سے سوری بول گیا؟ جو بھی تھا، میں تمہیں میرا وجود کبھی بھولنے نہیں دوں گا، تم چاہو تب بھی نہیں، آئی پرومس۔ وہ سگریٹ کی کش برتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پارس کہاں لے جا رہے ہو؟ پلیز مجھے گھر واپس چھوڑو۔ جب پاکیزہ سے دروازہ نہیں کھلا تو اس نے پارس کے بازو پر مکے برساتے ہوئے سسکتے ہوئے کہا، لیکن پارس اگنور کرتا گاڑی چلاتا رہا۔ اپنے اپارٹمنٹ کے پاس پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ پاکیزہ، اگر تم نے ذرا سا بھی شور کیا تو میں تمہیں اس قدر بری سزا دوں گا، تمہاری روح تک فنا ہو جائے گی۔ پارس نے پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا۔ پارس کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ پلیز مت کرو۔ پاکیزہ نے شدت سے روتے ہوئے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ پاکیزہ کی بات کو وہ نظر انداز کرتا گاڑی سے باہر نکلا اور دوسری طرف جا کر پاکیزہ کو بازو سے دبوچتے ہوئے باہر نکالا۔ پارس تو تم… اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی پارس نے اسے سلگتی نظروں سے دیکھا۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں دم توڑ گئے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا دروازہ کھول کے اندر لے گیا۔ بیڈ روم میں لے جا کر زور سے اسے بیڈ پر پٹکا۔
ڈر اور خوف سے پاکیزہ کی جان جانے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم اتنا گر جاؤ گے مجھے زبردستی یہاں لا کر میرے ساتھ۔ او شٹ اپ پلیز ادروائز آئی ول کل یو، پارس نے ہلکے بل چیختے ہوئے کہا۔ پاکیزہ کا پورا وجود کپ کپایا، وہ خوف سے پارس کی طرف دیکھنے لگی۔ پارس کو یہاں مزید رکنے سے گھٹن ہونے لگی تو وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ریحان تم جانتی ہو نا میں نے جو اپارٹمنٹ لیا ہے، وہاں ایک مولوی اور ساتھ کچھ گواہ لیا۔ لیکن سر یہ میں کیسے؟ ریحان کی کپ کپ آتی آواز گونجی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ اگلے آدھے گھنٹے میں لے کر یہاں موجود ہو ورنہ میں تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ پارس صفاقی سے کہتا کال بند کر گیا۔ بہت شوق ہے نا پاکیزہ کسی اور کا ہونے کا، میں بھی دیکھتا کیسے تم کسی اور کی ہوتی۔ میرے علاوہ باقی ہر کسی کا وجود تم پر حرام نہ کر دیا تو میرا نام بھی پارس ضیاء نہیں۔ وہ سلگتے لہجے میں کہتا پاکیزہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ اٹھو، یہ رونا دھونا بند کرو، کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ پارس نے اس کے قریب جا کے انتہائی سکون سے کہا۔ پاکیزہ نے تڑپ کر پارس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ سمپل، اٹھو فریش ہو، کچھ دیر میں نکاح ہے۔ پارس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آرام سے کہا۔ مذاق کر رہے ہو نا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا، پاکیزہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ تمہارا میرا کوئی مذاق نہیں بنتا، اور اب اٹھ کر فریش ہو، پارس نے سلگتے لہجے میں کہا۔ پاکیزہ تمہارے پاپا آج بہت مان کے ساتھ کہہ گئے کہ پاکیزہ میرا غرور ہے، وہ کبھی یہ غرور نہیں توڑے گی۔ پاکیزہ کے ذہن میں آج ہی ملیحہ کے کہے گئے الفاظ گونجے۔ پارس میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتے ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، پاکیزہ نے پارس کو دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ تم کچھ بھی کہو، کچھ وقت میں مولوی صاحب آ رہے اس لیے اپنا یہ تماشا بند کرو اور چہرہ واش کرو۔ پارس نے پاکیزہ کو اس کے کندھے سے پکڑ کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ میں نہیں کروں گی نکاح تم سے، جس کے چھونے سے بھی مجھے خود سے نفرت ہو رہی، ہاتھ اٹھاؤ میرے وجود سے۔ پاکیزہ نے پارس کو دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں کہا۔ پارس اس کے کندھوں سے گلے پر اپنا ہاتھ لے گیا۔ پاکیزہ میں دوبارہ کہہ رہا مجھے اتنی تکلیف پہنچاؤ جتنی تم خود بعد میں برداشت کر سکو۔ پارس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے گلے پر دباؤ بڑھایا۔ پارس کے دباؤ بڑھانے سے اس کی آنکھیں تکلیف سے بھیگنے لگی۔ تو تم کو کچھ بھی کر لو، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، بے شک تم مجھے جان سے مار دو، پاکیزہ نے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ پارس نے دباؤ مزید بڑھایا اور پھر ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ پاکیزہ نے گرنے سے خود کو بچانے کے لیے پارس کو اس کی شرٹ سے پکڑا۔ میں تمہیں اتنی آسان موت تو نہیں دوں گا پاکیزہ حسن، تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اور اپنا ہاتھ پاکیزہ کے دوپٹے پر لے گیا اور اسے بے دردی سے کھینچ کر بیڈ کی طرف اچھال دیا۔ پاکیزہ نے خوف، تکلیف اور اذیت سے پارس کی طرف دیکھا۔ تو تم کو انتہائی گھٹیا اور بے شرم انسان ہو، پاکیزہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا اور آگے بڑھ کر اپنا دوپٹہ پکڑنا چاہا۔ اس سے پہلے وہ دوپٹہ پکڑتی پارس نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی؟ پارس نے پاکیزہ کے بازو پر دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کروں گی تم جیسے واہیات انسان سے، مجھے نفرت ہو رہی خود سے جو میں نے تمہارے جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش کی تھی۔ مجھ سے دور ہو پارس، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، پاکیزہ نے غصے سے کہا اور آخر میں اس کی آنکھیں شدت سے برسنے لگی۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ پارس نے سکون سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جیسے اس کی کئی ساری باتیں فضول ہوں۔ ہاں میرا یہی آخری فیصلہ ہے، اب تم مجھے چھوڑو گے؟ پاکیزہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اوکے ایز یو وش پاکیزہ حسن، یہ کہتے اس نے پاکیزہ کے بال اس کی گردن کے پیچھے کی اور وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ پاکیزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کا وجود کانٹوں پر گھسیٹا ہو۔ اس نے زور سے پارس کو خود سے دور دھکیلا۔ تم اور کتنا گرو گے پارس، کتنا؟ پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا۔
تم نے کہا تمہیں مجھ سے نکاح نہیں کرنا، اور مجھے جو چاہیے ہوتا ہے وہ میں حاصل کر لیتا ہوں، چاہے پھر وہ جیسے بھی کروں۔ اب تم نہیں مان رہی تو ایسے ہی صحیح پھر۔ پارس نے آرام سے پاکیزہ کو سر تا پاؤں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ پارس پلیز مجھے جانے دو۔ تو تم تو کہتے تھے تمہیں مجھ سے محبت ہے، تمہیں اس محبت کا واسطہ مجھے جانے دو، پاکیزہ نے پارس کے سامنے بیٹھتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ پارس نیچے اس کے برابر بیٹھا اور اس کے بال اپنی مٹھی میں زور سے جکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کب کہا میں نے تم سے کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ کوئی ایک دن، کوئی ایک پل بتاؤ جس میں نے تم سے کہا ہو پاکیزہ حسن مجھے تم سے محبت ہے۔ پارس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ نے اپنے ذہن پر دباؤ ڈالا، واقعی اس نے یہ الفاظ کبھی نہیں کہے، اس کا دل سسکا۔ لیکن پاکیزہ نے تڑپ کر پارس کی طرف دیکھا۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا پاکیزہ حسن، جانتی ہو کیوں؟ بیکاز آئی ہیٹ یو سو مچ، پارس نے پاکیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شفقت سے کہا۔ پاکیزہ کی آنکھیں درد اور تکلیف سے اور شدت سے برسنے لگی۔ مجھے جانے دو پارس، پاکیزہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ نکاح تو تم کرو گی نہیں، آج رات میرے ساتھ گزارو۔ اوہ سوری، رات کی ہوں، اگلی ساری زندگی بغیر نکاح کے ایسے میرے ساتھ گزارو۔ پارس نے پاکیزہ کے بال اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے زہرہند لہجے میں کہا۔ پاکیزہ نے بے یقینی سے پارس کی طرف دیکھا۔ تم ایسا کبھی نہیں کرو گے نا؟ پاکیزہ نے تکلیف سے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے میں کیا کیا کر سکتا ہوں؟ کس قدر گھٹیا واہیات انسان ہوں میں۔ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنا تو عام بات ہے، اب تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گی، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، پارس نے آرام و سکون سے کہا، جیسے کوئی بہت ہی معمولی سی بات چل رہی ہو۔ پاکیزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر کوڑے لگائے ہوں۔ پاکیزہ پارس کو خود سے دور دھکیل کر باہر کی جانب بھاگی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکل جاتی، پارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ کیا ہوا جانب؟ آئیڈیا پسند نہیں آیا؟ چلو کمرے کو چھوڑو، یہ جگہ ہی ٹھیک ہے، پارس نے پاکیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شفقت سے کہا اور اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ پاکیزہ نے ہاتھ اٹھایا، اس سے پہلے پارس کے منہ پر پڑتا، پارس اسے اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ یہ غلطی کبھی مت کرنا پاکیزہ حسن، اور وہ اس کے ہاتھ پر بوسہ دے کر نیچے کی جانب جھٹک گیا۔ پاکیزہ کی آنکھیں شدت سے برسنے لگی۔ میں تیار ہوں نکاح کے لیے، پلیز دور ہو مجھ سے۔ اس سے پہلے پارس کسی اور بے باکی کا مظاہرہ کرتا، وہ تڑپ کر بولی۔ گڈ گرل، چلو جاؤ فریش ہو جاؤ، اور اگر تم اسی سوگوار حلیے میں ہوئی، میں تمہارا جو حال کروں گا وہ تمہاری سوچ ہے۔ پارس اس سے دور ہوتا واش روم میں لے گیا اور ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ یو نو وٹ، آئی ہیٹ یو پارس، آئی ہیٹ یو سو مچ، پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ سیم ہیئر سویٹ ہارٹ، آئی ہیٹ یو مور، پارس بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن ابو جی، میں نے فیصلہ کیا ہے، حسن نے اصغر صاحب سے کہا۔ خاموش، ایک اور لفظ مزید نہیں، میں ابھی عفنان سے بات کرتا ہوں، اصغر صاحب نے ٹوکتے ہوئے کہا اور عفنان کو کال ملائی۔ 15 منٹ کی بات چیت کے بعد کال بند ہو گئی۔ لیکن ابو جی، آپ ایسے کیسے کر سکتے؟ حسن نے پریشانی سے کہا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور ہاں، اگلے 4 سال بعد نکاح اور رخصتی فائنل کی ہے عفنان کے ساتھ مل کر۔ اس وجہ سے بے فکر ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ سر، ہو گیا انتظام، بس 5 منٹ میں ہم لوگ پہنچ رہے، ریحان کی آواز کال سے گونجی۔ اوکے، 5 منٹ مطلب 5 منٹ، وہ سرتی سے کہہ کر کال بند کر گیا اور خود کو کمپوز کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد جب ریحان، مولوی اور 7 گواہوں اور نکاح نامہ لے کر آ گیا،
تو پارس نے ان سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں پاکیزہ ابھی بھی بیٹھی سسک رہی تھی۔ باہر مولوی اور باقی سب لوگ ہیں، اور تم نے ذرا سا بھی شور شرابہ کیا تو اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ خود نکالو گی اور اپنے چہرے پر گنگڑ لو، پارس نے پاکیزہ کے پاس آ کر سلگتے لہجے میں کہا۔ پاکیزہ نے پارس کی جانب زخمی نظروں سے دیکھا۔ پاکیزہ، اگر تم نے مولوی کے سامنے انکار کیا، I swear I will make your life hell and I mean it۔ اور یقین کرو، بغیر شادی کے میرے ساتھ اپنی زندگی گزارو گی، میں دوبارہ تمہیں کبھی یہ نکاح کرنے کا موقع فراہم نہیں کروں گا، جو کرنا سوچ لینا، پارس شفاق لہجے میں کہتا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پارس نے مولوی صاحب کو نام کی معلومات نکاح کے حوالے سے فراہم کی اور مولوی نے نکاح پڑھایا، جسے پارس نے 3 دفعہ قبول کیا۔ پھر مولوی صاحب پاکیزہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اس سے بھی 3 دفعہ پوچھا، جسے پاکیزہ نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر قبول ہے قبول ہے قبول ہے میں جواب دیا۔ پاکیزہ نے برستی آنکھوں سے کپ کپاتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے، جہاں اوپر پارس کے نام کے دستخط ہوئے تھے۔ مولوی صاحب اس کے سر پر پیار دیتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ مبارک ہو بیٹا، اللہ آپ دونوں کو بہت خوشیاں دے، مولوی صاحب نے باہر آ کر پارس سے کہا، جس کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے اس نے قبول کر لیا ہے۔ شکریہ مولوی جی، پارس نے مسکرا کر کہا۔ ریحان، اب تم ان سب کو واپس چھوڑ کر جلدی واپس آؤ یہاں۔ جی صاحب جی، وہ یہ کہہ کر ان سب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ پارس نے اپنے قدم پاکیزہ کے کمرے میں رکھے جہاں وہ خود کو اپنے سینے سے لگائے شدت سے رو رہی تھی۔ ویلکم ٹو ہیل ڈیئر، پارس نے پاکیزہ کے پاس جا کر تلخ لہجے میں کہا، جس پر پاکیزہ تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ پارس، پہلے دھوکہ اور بے وفائی اور اب یہ سب، کوئی اتنا سنگ دل بھی کیسے ہو سکتا؟ تم نے ثابت کر دیا تم اپنے نام کی طرح پتھری ہو، پاکیزہ نے روتے ہوئے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پارس نے چپتی نظروں سے پاکیزہ کو دیکھا لیکن ایک لفظ زبان پہ نہیں لایا۔ پارس، I hate you so much from the core of my heart، پاکیزہ نے اٹھ کر پارس کو اس کے کالر سے پکڑ کر سلگتے لہجے میں کہا۔ لیکن کل تو تم محبت کی دعوے دار تھی، یاد ہے؟ اگر میں نہ روکتا تو تم کہہ چکی ہوتی، پارس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے تم سے صرف نفرت ہے، اپنے اس وجود سے بھی جس نے تم جیسے پتھر کو چاہا۔ گن آتی ہے مجھے تم سے اور خود سے بھی، مجھے نفرت ہے تم سے۔ تم نے سنا پارس؟ نفرت وہ بھی شدید قسم کی، اور جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا کبھی نہیں، پاکیزہ نے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا۔ Good for you, because same feelings here. I hate you so much, even you can't imagine how much I hate you. پارس نے سلگتی نظروں سے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کچھ دیر میں تمہیں حویلی چھوڑ دے گا میرا ڈرائیور، پارس نے جھٹکے سے پاکیزہ کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ میں کس شکل سے سب کے سامنے جاؤں گی؟ تم نے سب چیزیں ختم کر دی ایڈیٹ انسان، پاکیزہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ کوئی پروف تمہاری زندگی بدل گئی ہے، جیسی شکل لے کر آئی تھی ویسے لے کر جاؤ واپس، پارس نے سکون سے کہا۔ پارس کے اس قدر سکون سے کہنے پر پاکیزہ کی روح تک سلگ کے رہ گئی۔ تم جہنم میں جاؤ، اور جو تم نے میرے ساتھ نکاح کیا اس کا کیا؟ پاکیزہ نے غصے سے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی ثبوت میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے؟ پارس اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پاکیزہ کو دیکھنے لگا۔ پاکیزہ نے بے بسی سے پارس کی طرف دیکھا۔ اچھی بات ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں اسے یاد رکھنے کا، باڑ میں جاؤ تم، آئندہ شکل نہ دکھانا مجھے اپنی، بندر نہ ہو تو، پاکیزہ نے بیڈ سے اٹھ کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ پارس، میں بھی تمہیں نہیں دکھاؤں گی تم نے میری روح تک کو کس قدر زخمی کیا ہے،
آئی ہیٹ یو. پاکیزہ نے وہاں بیٹھ کر اپنے دل ہی دل میں بولی اور آنکھیں پھر سے برسنے لگی، لیکن اس نے جلدی سے انہیں صاف کیا. لیکن پارس نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے باہر آ گیا. اتنی دیر میں دروازے پر بیل بجی. چلو اٹھو، جاؤ حویلی میں واپس، پارس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا. وہ اسے بغیر جواب دیے دروازے کی جانب بڑھ گئی. اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی پارس نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا اور اسے سر تا پاؤں دیکھنے لگا. دل میں درد سا اٹھا، لیکن وہ اسے دباتا پاکیزہ کے سر پر دوپٹہ اوڑھنے لگا. پاکیزہ نے پتھرائی آنکھوں سے پارس کی طرف دیکھا. اب جا کر وہاں شادی کر لینا جہاں تمہارے پاپا نے فکس کیا ہے تمہارا رشتہ، پارس نے سکون سے کہا. پاکیزہ نے زخمی نظروں سے پارس کی طرف دیکھا. اور ہاں میری جان، عورت کے لیے نکاح پر نکاح کرنا اسلام میں جائز نہیں، پارس نے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں کہا. آئی ہیٹ یو پارس، پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا. آئی ہیٹ یو مور، پارس نے یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا. ریحان میڈم کو صحیح سلامت حویلی چھوڑ دینا، اور جب مما لوگوں نے واپس آنا ہوا انہیں اپنے ساتھ تم لے آنا، پارس نے ریحان کو کہا. جی 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 سر، آپ بے فکر رہیں. پاکیزہ کے دل میں چبھن اٹھی، مطلب اب یہ خود وہاں نہیں آئے گا. پاکیزہ نے نم ہوتی آنکھوں سے پارس کی طرف دیکھا، لیکن پھر اپنے دل کی خواہش پر لعنت بھیجتی گاڑی میں جا بیٹھی. ان کے جانے کے بعد پارس روم میں زمین پر جا بیٹھا جہاں اس نے لائٹ نہیں جلائی. ہر طرف اندھیرا تھا. ڈارک از گڈ اینڈ دیٹس می، پارس نے اندھیرے کو دیکھ کر سرخ ہوتی نظروں سے کہا. ہاؤ کوڈ یو پاکیزہ، ہاؤ ٹیل می کھاؤ، پارس نے اٹھ کر کمرے میں موجود چیزیں زمین پر پھینکتے ہوئے کہا. تم نے میری ذات پر کیچڑ پھینکا، اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا یہ سن کر ہوئی. تم اپنا آپ کسی اور کو سونپ دو گی، تم سونپ کر دیکھو، میں تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دوں تو پھر کہنا. پارس نے ڈریسنگ کے مرر پر گلدان زور سے مارتے ہوئے کہا، جس سے وہ چکنا چور ہو گیا. شی ڈزنٹ ٹرسٹ می، شی ہیٹس می. میں نے جس لڑکی کو سب سے زیادہ چاہا وہ کہتی ہے میں عیاش پرست ہوں، گھٹیا ہوں، واہیات ہوں. میں اسے ہاتھ لگاؤں تو اسے اپنے وجود سے نفرت ہوتی. پارس نے زمین پر بیٹھتے ہوئے سسکتے کہا. میں تمہیں سزا دوں گا پاکیزہ، اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا. تم نے جس بے رحمی سے میری روح کو جھلسایا میں بھی جھلساؤں گا، تڑپاؤں گا، ترساؤں گا، مگر معاف نہیں کروں گا. آئی ہیٹ یو پاکیزہ، پارس نے چیختے ہوئے کہا اور سارا کمرہ تہس نہس کر دیا. پارس کے اندر کی گھٹن بڑھنے لگی تو وہ بیٹھ کر سیل سے امریکہ کی فلائٹ کے لیے ٹکٹ دیکھنے لگا جو صبح 7 بجے کی تھی. میں جا رہا ہوں پاکیزہ، اس سے پہلے میں اپنے غصے اور نفرت میں تمہارا اور اپنا وجود راغ کر دوں، لیکن بہت جلد لوٹوں گا، معاف نہیں کروں گا. سزا تو لازمی دوں گا اور کچھ تو آج دے کر جا رہا. بہت جلد ملیں گے مسز پارس ضیاء. حال پارس دیکھو، 4 سال پہلے تم نے مجھے اس قدر تکلیف پہنچائی کہ میری روح تک کو زخم دیے، لیکن دیکھو میرا یہ دل آج بھی تمہارے حق میں سسک رہا ہے. چوٹ تمہارے ہاتھ پر لگی، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے لگی. تو تم نے مجھے کیوں نہیں دیکھنے دیا اپنا ہاتھ؟ تم اس قدر ظالم کیوں ہو پارس، بولو نا کیوں؟ پاکیزہ نے سسکتے ہوئے کہا. تم جب تک سزا نہ دو تمہیں سکون کیوں محسوس نہیں ہوتا، بتاؤ مجھے، پاکیزہ نے سائڈ ٹیبل پر موجود کلاک زمین پر پھینکتے ہوئے کہا. تم بہت برے ہو پارس، مجھے تم سے نفرت ہے لیکن محبت بھی ہے. دونوں کو ساتھ لے کر چلنا جانتے ہو کتنا تکلیف دہ ہے. پاکیزہ نے روتے ہوئے پاس پڑے کشن زمین پر پھینک دی. پارس ویئر آر یو؟ آئی وانا سی یو اسپیشلی یور ہینڈ، پلیز کم بیک ایٹ ہوم.
پاکیزہ نے اٹھ کر جا کے کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، شاید اس کی کہیں جھلک دکھ جائے۔ اسی پل اسے گاڑی کے خان کی آواز آئی۔ میرا خیال پارس اور بھائی آ گئے، پاکیزہ خوشی سے اپنے دل میں بڑبڑائی۔ 1 منٹ ایسے جاؤں گی نیچے؟ پاکیزہ نے مرر سے اپنی بکھری حالت کی طرف دیکھا جہاں آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ تھی، بال بکھرے پڑے تھے۔ وہ جلدی سے واش روم گئی، فیس واش کیا، پھر باہر آ کر بالوں میں کنگھی کی اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دی۔ پاکیزہ اس سے پہلے پارس کی جانب بڑھتی وہ اسے سیرے سے اگنور کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تاکہ فریش ہو سکے، پھر انہیں لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ پارس کے یوں اگنور کرنے سے پاکیزہ کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ کوئی اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکیزہ نے نم لہجے میں سوچا اور اس کے پیچھے اوپر کی جانب قدم بڑھا دی۔ پارس کو محسوس ہو رہا تھا پاکیزہ اس کا پیچھا کر رہی ہے، لیکن وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ پاکیزہ جب پارس سے 2 قدم دور تھی وہ رکا اور پلٹا، بغیر اسے سمجھنے کا موقع دی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر گیا۔ پارس، یہ کیا کر رہے ہو؟ پاکیزہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ یہی تم بتاؤ، جب تمہیں مجھ سے نفرت ہے، میرے چھونے سے تمہیں اپنے وجود سے گھن آتی ہے، تب تم میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو تم مجھ سے پاکیزہ؟ پارس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ دیوار پر مارا، جس سے اس کے ہاتھ سے واپس سے خون نکلنے لگا۔ پارس، چوٹ لگی ہے، دکھاؤ مجھے اپنا ہاتھ، پاکیزہ نے لرزتی آواز میں کہا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن پارس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیوں تکلیف دے رہی ہے تمہیں میری چوٹ؟ تمہیں تو نفرت ہے نا مجھ سے؟ پارس نے سلگتے لہجے میں کہا۔ پارس، چوٹ لگی ہے، دیکھنے دو پلیز، پاکیزہ نے اس کی بات کو اگنور کرتے نم لہجے میں کہا۔ آئی ایم آسکنگ یو ان مائی اسٹائل ناؤ۔ پارس نے پاکیزہ کے دونوں بازو پر دباؤ ڈالتے اپنی نیلی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا۔ وائی آر یو سو وریڈ اباؤٹ می اینڈ مائی ہینڈ؟ پارس نے دباؤ مزید بڑھاتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ کی آنکھیں اور روانی سے بھیگنے لگی، لیکن اس نے پارس کا ہاتھ پھر سے تھامنا چاہا، جسے اس نے بے رحمی سے جھٹک دیا۔ بولو پاکیزہ، کیا فرق پڑتا ہے تمہیں؟ کیوں فرق پڑتا ہے؟ میرا ہاتھ، میری چوٹ، میری لائف، سب میرا، تمہیں کیا ہے؟ وائی ڈو یو ایون کیئر؟ پارس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اسپیک اپ ڈیم اٹ، آئی ایم ویٹنگ فار یور آنسر، پارس نے سلگتی نظروں سے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ آیا تمہیں؟ میری طرف سے تم باڑ میں جاؤ اور پیچھے کر اپنے ہاتھ مجھ سے، پاکیزہ نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ او سیریسلی؟ سچ کہہ رہی ہے تم یہ؟ پارس نے طنزیہ پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، اب پیچھے ہو کے مجھے اپنے کمرے میں جانے دو، پاکیزہ نے یہ کہہ کر جیسے ہی پارس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا اس میں نکلتا خون دیکھ کر اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ دین وائی یور ایکشنز اینڈ ورڈز آر ناٹ میچنگ؟ پارس نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو پاکیزہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ ول یو شٹ اپ پلیز؟ پاکیزہ نے غصے سے کہا اور اسے کھینچ کر بیڈ پر بٹھایا اور فرسٹ ایڈ باکس نکال کر واپس سے اس کا زخم صاف کرنے لگی، ساتھ اس کی آنکھیں بھی برس رہی تھی۔ پارس چپ کر کے اسے دیکھنے لگا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو چننے لگا۔ پاکیزہ، کیا کروں میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ زندگی تم نے خود چنی ہے، پھر اتنے آنسو کیوں بہاتی ہو؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تمہارا رونا، میں کیا کروں؟ میں نفرت کرتا ہوں پاکیزہ تم سے، لیکن عشق بھی کرتا ہوں، پارس نے بے بسی سے پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ پارس ضیاء پھر سے 4 سال بعد واپس آ چکا ہے، اس نے بہت کچھ چھینا ہے مجھ سے، اب چکانے کی باری اس کی ہے۔ اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ ترقی، ہر نیوز پیپر میں اس کا ذکر ہے، جب اس کی شکل دیکھتا اپنی خواہر یاد آتی ہے۔ کوئی تو اس کی کمزوری ہوگی۔ سلیمان یزدانی تلخ لہجے میں سامنے بیٹھے شخص سے کہا۔ ابھی تک تو اس کی ایسی کوئی کمزوری سامنے نہیں آئی سر، سامنے بیٹھے شخص نے پریشانی سے کہا۔ اس کی کوئی گرل فرینڈ ہوگی یا اس کی کوئی بیوی، سلیمان یزدانی نے چپتے لہجے میں کہا۔
نہیں سر، آج تک پارس ضیاء کو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا گیا، ورنہ نیوز میں لازمی ذکر کرتا، اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ سامنے بیٹھے شخص نے کہا۔ کچھ تو ہوگا، کوئی تو کمزوری ہوگی، اس قدر خوبصورت شخص کی لائف میں لڑکی نہ ہو، یقین نہیں آتا۔ کچھ تو چھپا ہے، ڈھونڈو۔ میں تمہیں 2 ماہ کا وقت دیتا ہوں، پارس کی کمزوری ڈھونڈ نکالو جس میں اس کی جان بستی ہو۔ میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا، لیکن بس 2 ماہ ہیں تمہارے پاس۔ سلیمان یزدانی نے ایک لفظ چبا کر کہا۔ اوکے سر، میں پوری کوشش کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہی اٹھ گیا۔ کوشش نہیں، رزلٹ چاہیے مجھے، سلیمان یزدانی نے ایک لفظ چبا کر کہا۔ جی سر، وہ یہ کہہ کر آفس سے نکل گیا۔ پاکیزہ واپس سے پٹی کر کے اٹھی، ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھ کر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اس سے پہلے وہ باہر چلی جاتی، پارس نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ اس دفعہ کوئی سختی نہیں تھی بلکہ محبت سے پکڑا تھا۔ پاکیزہ کے دل کی دھڑکن بڑھی، اس نے پارس کی طرف پلٹ کر دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر بہہ رہا تھا۔ پاکیزہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھا اور اس کے اطراف میں دوپٹہ اچھے سے پھیلایا تاکہ خون کے نشان چھپ جائیں۔ پاکیزہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے پاکیزہ کی گال سے ہلائے۔ پاکیزہ اس کے سحر میں کھونے لگی۔ یو کیئر اباؤٹ می رائٹ؟ پارس نے پاکیزہ کے بال محبت سے سہلاتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ آخر 4 سال بعد پارس کو یہ روپ دیکھ رہی تھی، اس کا دل پاگل سا ہونے لگا۔ یو کانٹ اسٹے اوے فرام می، پارس نے پاکیزہ کو اس کی کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ آئی کین، پاکیزہ نے اپنے دل کو قابو کرتے مضبوط لہجے میں کہا۔ اوکے دین کین یو واک اوے فرام می رائٹ ناؤ، پارس نے پاکیزہ کو اپنے اور قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہا۔ پاکیزہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور وہ پارس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آئی نو یو کانٹ، پارس نے پاکیزہ کے بازو پر اپنے ہاتھ کی انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ یو نو وٹ پارس، یو آر رانگ، پاکیزہ نے اپنے دھڑکنوں کو معمول پر لاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے دین پروو اٹ، واک اوے فرام می رائٹ ناؤ، پارس نے پاکیزہ کے ماتھے پر لب رکھ کر کہا اور اس سے دور ہوا۔ پاکیزہ نے پارس کی طرف دیکھا اور اس سے دور ہونے لگی، کچھ فاصلے پر رکی اور پلٹی اور اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ آئی نو پاکیزہ، یو جسٹ کانٹ، پارس نے محبت سے کہا۔ آئی کین پارس، یو نو واٹ، بیکاز آئی ہیٹ یو، یو آر چیٹر لائر، پاکیزہ نے نم لہجے میں کہا اور اس کا کمرہ کھول کر اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ کیوں پاکیزہ، کیوں؟ تمہیں مجھے تکلیف پہنچا کر خوشی ہوتی ہے، پارس نے چیختے ہوئے کہا۔ میرا ذرا سا تمہیں اگنور کرنا تم سے برداشت نہیں ہوا، خود سوچو اگر میں تمہیں سچ میں تکلیف پہنچانے پہ آیا تو کس قدر پہنچاؤں گا، تم تڑپو گی اور میں رحم بھی نہیں کھاؤں گا۔ پاکیزہ میرا صبر مت آزماؤ، خاموش ہوں، خاموش رہنے دو، ورنہ میں نفرت جتانے پہ آیا تمہیں سسکا کر رکھ دوں گا، پارس نے بے بسی سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا تاکہ دل میں اٹھتی جلن کو کم کر سکے۔ ہائی لٹل ون، کیسی ہو؟ پریا جو کلاس لے کر ابھی باہر آ رہی تھی، مسلسل سیل پر آتی کال سے تنگ آ کر اس نے اٹھا لی، لیکن کال میں گونجتے الفاظ سن کر اس کی سانسیں تھمی۔ وہی لہجہ، وہی بات کرنے کا انداز جیسا 4 سال پہلے تھا، اس کی خوف سے دل کی دھڑکن بڑھی۔ کیا ہوا لٹل ون، کچھ بولو گی نہیں؟ کال سے پھر سے آواز گونجی۔ پریہ کا وجود کپ کپ آیا۔ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتی تمہیں، پریہ نے مضبوط لہجے میں کہنا چاہا، لیکن اس کے باوجود اس کی آواز لڑکھڑائی۔ جان کر بھی انجان بنتے ہیں کچھ لوگ مائی لٹل ون، مسکراتی آواز پھر سے گونجی۔ میں سچ میں نہیں جانتی، اور بائے، پریہ نے مضبوط لہجے میں کہہ کر جیسے ہی کال رکھنے لگی، اس کے اگلے الفاظ سن کر اس کی سانس ساکین ہوئی۔ اگر کال رکھنے کی کوشش کی، اب بھی اندر یوں نہیں میں آ کر تمہیں اچھے سے بتاؤں گا میں کون ہوں، سلگتے لہجے میں کہا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں کیسے پتا؟ پریہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ پریہ کی حالت پر وہ مسکرایا۔ لٹل ون، جلدی سے باہر آؤ،
میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتا سکون سے بولا۔ میں کہیں نہیں آ رہی، باڑ میں جاؤ تم، پریہا نے یقین سے کہا۔ اوکے، پھر آگے جو میں کروں گا شکایت مت کرنا، وہ تلخی سے کہتا کال بند کر گیا۔ مما مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، پارس نے سدرا بیگم کے پاس آ کر آہستگی سے کہا۔ ہاں بیٹا کرو، کیا بات ہے؟ سدرا بیگم نے شفقت سے کہا۔ آپ میرے ساتھ باہر آئیں، گارڈن سائڈ، ساتھ تھوڑی واک بھی ہو جائے گی، پارس نے محبت سے انہیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن ملیحہ، آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی وہ حالو سعد کال پر ہیں، آپ آئیں، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ پارس سدرا بیگم کو ساتھ لیے گارڈن سائڈ پر آ گیا۔ ہاں بولو، اب کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ سدرا نے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مما آپ آج حالہ سے میرے اور پاکیزہ کے رشتے کی بات کریں، پارس نے سکون سے ملیحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہ کیا سچ میں؟ خوشی کی وجہ سے سدرا کی زبان سے الفاظ لڑکھڑائے۔ پارس مسکرایا۔ لیکن تم نے 4 سال پہلے منع کیوں کیا تھا جب تم اچانک امریکہ چلے گئے تھے؟ وہ چھوڑیں اور آپ رشتہ مانگیں، اور یقین کریں جواب ہاں میں ملے گا، پارس نے مسکراتی آنکھوں سے سدرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پارس کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا وجود اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا جہاں پاکیزہ اپنی کھڑکی میں کھڑی اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دیکھنے پر نظریں جھکا گئی۔ 1 منٹ پارس، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو وہ ہاں ہی کریں گے؟ ملیحہ نے مشکوک نظروں سے پارس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس مما، آپ کا بیٹا ہے اتنا چارمنگ، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، پارس نے خود کو کمپوز کر کے مسکرا کر سدرا بیگم کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جس پر سدرا بیگم مسکرائی۔ کافی دیر اپنے دل اور دماغ میں چلتی جنگ سے جونچنے کے بعد پاکیزہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی، لیکن سامنے پارس کو مسکراتے دیکھ کر اس کا دل پارس کے چہرے پر ابھرتے اور معدوم ہوتے ڈمپلوں میں ڈوبنے لگا۔ وہ اسے دیکھنے لگی، لیکن پارس کے اوپر دیکھنے پر سٹپٹائی اور اپنی نظریں نیچے کی جانب جھکا گئی۔ کچھ لمحوں بعد پھر سے دیکھا، وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ اف، میرا دل کر رہا ہے جا کے ان ڈمپلوں کو چھو کر محسوس کروں یا یہاں پر کس کروں، پاکیزہ اپنے دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ واٹ؟ کس کروں مطلب بوسہ دوں؟ واپس سے الفاظ دہرانے پر پاکیزہ کے گال دہکنے لگے۔ لا حول ولا قوت۔ وہ اپنی سوچ پر پڑتی دور کمرے میں جا بیٹھی اور اپنے دل کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ اف پاکیزہ، جلدی ہو تم بالکل، اس نے اپنے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر شرم سے کہا۔ مما ایک بات اور، پلیز آپ خالہ جانی سے کہنا وہ اس کا ذکر پاکیزہ سے نہ کریں، میں اسے خود سرپرائز دوں گا، ایکچولی تھوڑا سا مجھ سے ناراض ہے، اسے منانا ہے۔ پارس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سدرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے کیوں ناراض کیا میری ہونے والی بہو کو؟ سدرا بیگم نے پارس کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ او مما چھوڑیں پلیز، آپ کی ہونے والی بہو کے نخرے ہی بہت ہیں، پارس نے منہ پھلا کر کہا۔ بہت اچھی ہے نا، تنگ کیا کرو اسے، سدرا نے پارس کو گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا پیاری مما، اب اندر جا کر بات کریں حالہ سے، اور جو میں نے کہا وہ بھی، پارس نے اندر کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ اوکے بیٹا، تم خود بتانا پاکیزہ کو، ہم میں سے کوئی نہیں بتائے گا اسے، انہوں نے محبت سے کہا اور ملیحہ کی جانب بڑھنے لگی۔ بات سنیں، آپ کو اندر پرنسپل میڈم بلا رہی ہیں، ایک لڑکی پریہا کو آ کر بولی جو اپنی دوستوں کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ اوکے تم جاؤ، میں ابھی آتی ہوں، پریہا نے سکون سے کہا، لیکن اس کے دل میں گھبراہٹ ہوئی کہ سب ٹھیک ہو۔ یار ہم بھی چلیں ساتھ، پاس بیٹھی اس کی دوستوں نے کہا۔ نہیں تم لوگ بیٹھو، میں بس ابھی آئی، پریہا کہہ کر پرنسپل کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ پرنسپل کے آفس میں پہنچ کر اس نے ناک کیا، لیکن سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کی سانسیں رکنے لگی، قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہونے لگے۔ اندر آؤ بیٹا اور اپنے کزن سے ملو، یہ آپ کو لینے آئے ہیں، کہہ رہے کوئی ایمرجنسی ہے گھر میں، اس لیے آپ جاؤ ان کے ساتھ، پرنسپل نے شفقت سے کہا، جبکہ پریہا سامنے بیٹھے شخص کو پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تھینک یو بیٹا، ہم آپ کے مشکور ہیں جو آپ نے اتنی بڑی رقم کا چیک یہاں ڈونیٹ کیا ہے،
प्रिंसिपल ने अब उसे देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी है मैम। ओके, अब मैं चलता हूँ। वो खुशी से कहता बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। तो तुम यहाँ अंदर कैसे आए और प्रिंसिपल को अपनी बातों में कैसे फंसा लिया? परिया ने उसके पास जाकर चुपते लहजे में कहा। सुना नहीं अपनी प्रिंसिपल की जुबानी? आजकल बस पैसा होना चाहिए दुनिया आपके कदमों में। उसने तल्ख लहजे में परिया को देखते हुए कहा। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, समझ आया? परिया ने चबा चबा कर कहा और आगे की जानिब बढ़ने लगी। इससे पहले वो दूर जाती उसने परिया को पकड़कर जोर से दीवार के साथ लगाया और सुलगती नजरों से उसे देखने लगा। पीछे पीछे वो सब देख रहे हैं। परिया ने घबराते हुए आसपास गुजरते स्टूडेंट्स को देखते हुए कहा, और तुम्हें लगता है मुझे इन सब की नजरों की परवाह है? इन्हें भी पता चलना चाहिए तुम्हारी साथ किससे जुड़ी है। वो उसके बाजू पर दबाव डालता तपे हुए लहजे में बोला। ओके चलो हम चलते हैं, परिया ने लड़खड़ाती आवाज में हार मानते हुए कहा। वो पीछे हुआ और दोनों साथ चलने लगे। कितना हैंडसम है ये और किस कदर मगरूर लग रहा है। आसपास लड़कियां उस पर तुबसरा करने लगी, लेकिन वो बेनियाज बना आगे चलता रहा। हैंडसम माय फुट। हैंडसम तो मेरे पारस भाई हैं, ये तो सिर्फ जल्लाद है, बदतमीज इंसान। परिया ने लड़कियों के तुबसरे पर मुंह बिसोर कर कहा। हाँ बोलो, क्या मसला है? क्यों लेकर आए हो मुझे बाहर? परिया ने गाड़ी के पास पहुंचकर सुलगते लहजे में कहा। ओ तो मेरी लिटिल वन को गुस्सा आ रहा है। उसने परिया के करीब आकर उसे देखते हुए कहा। आई एम नॉट योर लिटिल वन। परिया ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। उसने परिया को सर ता पांव देखा। उसके यूं देखने पर परिया के दिल की धड़कन बढ़ी। या नाउ यू आर नॉट लिटिल वन, उसने मानी खेज लहजे में कहा। लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरी लिटिल वन ही रहोगी। उसने परिया की आंखों में देखते हुए यकीन से कहा, जिस पर परिया का वजूद कपकपाया। कभी नहीं, और दूर हो मुझसे। परिया ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। हाउ कैन आई स्टे अवे फ्रॉम यू व्हेन आई नो यू आर माइन। उसने परिया को मुस्कुराती आंखों से देखते हुए कहा। आई एम नॉट योर्स, गॉट इट। मैं किसी की भी हो सकती हूँ लेकिन तुम्हारी कभी नहीं, परिया ने तपे हुए लहजे में कहा। वो आगे बढ़ा और परिया को पकड़कर जोर से गाड़ी के साथ लगाया। आज ये बकवास की, अगली दफ़ा किसी और का जिक्र अपने मुंह पर लाई, मैं जुबान ही तुम्हारी काट कर फेंक दूंगा। परिया ने हैरत से उसकी आंखों में देखा जो गुस्से से सुर्ख हो रही थी। तुम? परिया, मैं सच कह रहा, और कसम खुदा की मुझे अपने अल्फाज दोहराने की आदत नहीं है। जितनी जल्दी बात तुम समझ लो तुम्हारे हक में बेहतर है। उसने परिया के कंधों पर अपने हाथों का दबाव मजीद बढ़ाया। तकलीफ से परिया की आंखों में आंसू आने लगे। तो तुम्हें पता है, तो तुम इंसानी रूप में जल्लाद हो, परिया ने नम लहजे में कहा। जानता हूँ, इसीलिए मुझसे डरो। मैं तुम्हारी इन आंखों में खौफ देखना चाहता हूँ। उसने कहकर झटके से परिया को छोड़ा और सिगरेट निकाल कर उसे सुलगाने लगा। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी आप ऐसे हो सकते भाई। इससे पहले वो अगले अल्फाज मुकम्मल करती हुए उसके मुंह पर उंगली रख गया। खबरदार अगर तुमने मेरे नाम के साथ लफ्ज़ भाई जोड़ा। और तुम्हें क्या मेरे आसपास होकर मेरी बहन वाली फीलिंग्स आती हैं? उसने मानी खेज नज़रों से परिया को सर ता पांव देखा और सिगरेट की कश लेने लगा। परिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझसे क्या चाहते हो? परिया ने नम लहजे में कहा। तुमसे सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, उसने परिया के चेहरे पर सिगरेट का धुआं उड़ाते सुकून से कहा। परिया ने खांसी करते उसे खुद से दूर धकेला। भूल है ये आपकी, परिया ने उसे देखते सुलगते लहजे में कहा। चैलेंज कर रही हो मुझे? उसने अपनी सुर्ख होती आंखें परिया की आंखों में गाड़ते हुए कहा। खौफ से परिया की सांसें थमी। हाँ कर रही हूँ, जो कर सकते हो कर लो जाके, परिया ने खुद को मजबूत ठहराते हुए कहा। ऐसे ही तो नहीं, तुम्हारा ये चेहरा कभी नहीं भूला। इन 4 सालों में कुछ तो हास है तुम में, मेरी लिटिल वन। उसने परिया के बाल कान के पीछे करते हुए कहा। क्यों, डर गई हो क्या? परिया ने उसका हाथ खुद से दूर झटकते हुए कहा।
ڈرتا تو میں کسی سے نہیں. خیر، چیلنج ایکسیپٹیڈ. ٹھیک ہے، 1 ہفتے بعد تم میری دسترس میں ہوگی، آئی پرومس. اس نے پریہ کے کان میں سرگوشی نما کہا اور آخر میں اس کے کان کی لو چومتا پیچھے ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جبکہ پریہ کے دل کی دھڑکن خوف سے اس قدر بڑھی کہ اسے لگا اس کا دل سارے بند توڑ کر باہر نکل آئے گا، اور اس کی آنکھیں برسنے لگی. تو تم بہت ہی کوئی فضول انسان ہو، پریہ نے نم لہجے میں کہا. یو نو لٹل ون، آئی لو یور ٹیئرس. جب یہ بہتے ہیں پتہ نہیں کیوں دل کو سکون پہنچاتے ہیں. اس نے پریہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو چنتے ہوئے کہا. پریہ نے درد بھری نظروں سے اسے دیکھا اور خود سے دور دھکیل کر اندر کی جانب بڑھ گئی. ویسے ویٹ کرنا لٹل ون صرف 1 ہفتے کی بات ہے. پریہ کے کانوں میں اس کی آواز گونجی، لیکن وہ اپنے آنسو پر ضبط کرتی آگے بڑھ گئی.